شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل اما بعد اللہ رب العزت کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ہمارے آقا دو جہاں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ جیسا کہ ہمارا موضوع سورہ مائدہ کی تفسیر چل رہا ہے، آج اس کے تیسرے رکوع کے متعلق اس میں اللہ رب العزت نے کن کا تذکرہ کیا ہے، کیا ہمارے لیے عبرت رکھی ہے، کیا ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے، کیا ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کی ابتدا کی وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل سے، اولاد یعقوب سے بہت ہی پختہ وعدہ لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، اور
بنی اسرائیل میں 12 نقیب بھیجے۔ نقیب یہ ایک سردار کی طرح ہوتا ہے، لیکن سردار سے ایک بلند مقام جس کے تحت لوگ ہوتے ہیں، جس کے ایک جس طرح خلیفہ ہوتا ہے، جس کے تحت لوگ ہوتے ہیں، جس طرح ایک قبیلے کا سردار ہوتا ہے۔ 12 قبیلوں کی طرف 12 نقیبوں کو بھیجا۔ اللہ رب العزت نے اولاد یعقوب سے وعدہ لیا تھا، جو پیچھے اللہ رب العزت نے پچھلے رکوع میں ذکر بھی کیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ان میں جبارین کی طرف، جو بہت بڑے ظالم تھے، قاہر تھے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ کہنے والے تھے، لیکن توحید پرست نہیں تھے۔ جب اللہ رب العزت نے ان کے اس کام کو دیکھا تو اللہ رب العزت نے ان کی طرف 12 نقیب بنا کر بھیجے، اور ان نقیبوں سے اللہ رب العزت نے کہا۔ علماء مفسرین اس کی 2 تفسیریں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جو 12 نقیب بھیجے تھے ان کو اللہ رب العزت یہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جاؤ، جا کر توحید کا پرچم بلند کرو، توحید کی دعوت دو۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں ساری بنی اسرائیل کو یہ خطاب ہے کہ اللہ رب العزت ساری بنی اسرائیل کو کہہ رہی ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور ہم نے بھی یہ سیکھنا ہے اس سے کہ اللہ کس کا ساتھ دیتا ہے، کن اعمال کی وجہ سے ساتھ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا ساتھ تمہارے لیے کب ہے؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اللہ کا ساتھ ان نقیبوں کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ تب تھا لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر وہ نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے، رسولوں پر ایمان لائے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ ان کی مدد کرے، نصرت کرے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو قرض حسنہ دے۔ وہ کیا ہے قرض حسنہ؟ یہ سارے اعمال اللہ رب العزت نے بتائے۔ جو نمازیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول کی مدد کرتا ہے۔ مدد کیسے کی جاتی ہے؟ ان کے دین کا دفاع کیا جائے، اس پر پیروی کی جائے، ان کے دین کو پہنچانے کے لیے، پھیلانے کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے جس قدر اپنی استطاعت کے مطابق جدوجہد کر سکتا ہے وہ کرے، یہ مدد ہے۔ آگے فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دے۔ وہ کیسا ہے؟ اس کے دوسرے مقام پر بھی ہمیں ایک وضاحت ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، جو اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دیتا ہے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ اس کا بدلہ کیا دیتے ہیں؟ اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، اضعافاً کثیرہ، بہت گنا زیادہ، 2 گنا زیادہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے اضعافاً کثیرہ بتایا ہے کہ بہت زیادہ اس کے مال میں جو بھی اللہ کے راستے میں جو اس چیز کو خرچ کرتا ہے، جو بھی لگاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بڑھا کر اسے واپس لوٹاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا جو یہ اعمال کرے گا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں ضرور تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو، تمہاری غلطیوں کو ختم کر دوں گا، مٹا دوں گا، معاف کر دوں گا۔ اسی طرح صرف بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی، آگے فرمایا وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں تمہیں ایسی جنت کا مہمان بنا دوں گا، ایسی جنتوں میں داخل کر دوں گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے یہ ان کا اجر بتا دیا، اور جس نے اس کی نافرمانی کی، اس سے روگردانی کی، ان احکامات کو نہ مانا، ان کا انجام کیا ہے؟ فرمایا فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جس نے اس کا انکار کیا، کفر کیا، یہ اعمال نہ کیے،
فقد ضل سواء سبیل، وہ سیدھے راستے سے بھٹک چکا ہے، گمراہ ہو چکا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، ہم کس سٹیج پہ، کس ٹریک پہ چل رہے ہیں، کہاں پہ ہم کھڑے ہیں۔ ہمارا راستہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا ہے؟ اگر اطاعت والا ہے تو ہمارے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، ہماری غلطیاں معاف ہو رہی ہیں، ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے۔ اگر اس کے برخلاف ہے، اس کے برعکس ہے، اپوزٹ راستہ ہے، تو اللہ رب العزت نے فرما دیا فقد ضل سواء السبیل، وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہ تو بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے اس وعدے کو توڑ دیا، اور اس وعدے کے توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو صلہ دیا؟ اللہ رب نے فرمایا لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان پر لعنت کی ہے، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، اس طرح سخت کر دیا ہے کہ گویا کہ ان کے دل پتھروں کی طرح ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کا پاس نہیں رکھا، اس کو توڑ دیا، اللہ کی لعنت کے مستحق بنے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ کیا اعمال کرتے تھے؟ اللہ نے ان کے اعمال کا تذکرہ بھی کیا۔ وہ کرتے تھے یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام میں تحریف کرتے تھے، کلام کو بدل دیتے تھے، اس کی تعویلات کر دیتے تھے۔ آج کے دور میں بھی دیکھا جائے، آج کے کچھ اپنے آپ کو عقل پر ترجیح دیتے ہوئے، عقل کو ترجیح دیتے ہوئے، سائنس کو ترجیح دیتے ہوئے قرآن کے آیات کا انکار کرتے ہیں، احادیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جو عقل مانتی ہے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، اگر اس کو مان بھی لے تو اس کی غلط تعویلات کرتے ہیں۔ یہ ان یہودیوں کا، بنی اسرائیل والا ہی عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل کی وجہ سے لعنت بھی کی ہے، ان کے دلوں کو سخت بھی کیا ہے۔ آگے فرمایا وہ کیا ان کے اعمال تھے؟ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، انہوں نے بہت سارا حصہ اس تورات کا بھلا دیا تھا، پسے پش ڈال دیا تھا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، آپ کو ہمیشہ اطلاع ملتی رہے گی جو بھی خیانت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، جب یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدوں کو توڑا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہونا، انہوں نے تو اللہ سے وعدے کیے ہوئے توڑ دیے ہیں، آپ تو پھر بھی آپ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کو ان کی خیانتوں کی اطلاع ملتی رہے گی جو انہوں نے پہلے خیانتیں کی ہیں، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے ساتھ مخلص ہو کر قدم بقدم شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اس طرح غزوہ احزاب میں آتا ہے کہ اس وقت منافقین جو تھے وہ پھر گئے تھے، وہ بھاگنے لگ گئے تھے، کئیوں کو اپنا گھر بار یاد آنے لگا، ہمارے گھر خالی ہے، کوئی نہیں ہے، طرح طرح کے بہانے لگانے لگے۔ تو کچھ ہی تھے جو مخلص تھے، جو سچے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ تو اس وقت یہ تو ان کا تھا طرز عمل۔ تو اس وقت ان نے کیا کہا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کو کہیے کہ بیت ارض مقدس کی طرف چلے، تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ ہم اس کی طرف کیسے جائیں، وہ تو بڑے بڑے ادھر جبار بیٹھے ہیں، طاقتور ہیں، ہم کیسے جائیں، جبکہ اللہ نے فرمایا تھا تم جاؤ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کا ساتھ اتنا بڑا تھا، لیکن اس کو انہوں نے فراموش کر دیا، نہیں گئے، بلکہ انہوں نے آگے سے بدتمیزی کیا کی، کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا، تو موسیٰ اور تیرا رب جاؤ، جا کے تم ہی لڑائی کرو، انہا ہونا قائدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کی دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس واقعے کو لایا جائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا جائے، جب مدینہ میں جنگ کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ جنگ میں کہیں میرے ساتھ بھی اس طرح نہ ہو جائے جس طرح موسیٰ کی قوم نے کیا تھا، ان کے ساتھیوں نے کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے وہ توقع نہ رکھیے، ہم سے وہ امید نہ رکھیے، ہم موسیٰ کے حواریوں کی طرح، ان کے قوم کی طرح، ان کے لوگوں کی طرح وہ باتیں نہیں کہیں گے، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے،
یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیے بھی قربان تھے، لیکن اپنی جانوں کو انہوں نے نذرانہ پیش کیا تو اللہ کے لیے پیش کیا، اللہ کے رسول کے لیے پیش کیا۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھا جائے جن پر اتنی نعمتیں بھی کی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ رب العزت کو اور حضرت موسیٰ کے بارے میں کہہ دیا اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حرکتوں سے، ان کے اعمال سے پریشان نہیں ہونا، بلکہ کیا کرنا ہے فاعف عنہم واصفح، آپ انہیں معاف کیجئے، درگزر کیجئے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ ان یہودیوں کے مشرکین کی سازشوں سے پریشان نہیں ہونا آپ نے، بلکہ یہ تو پہلے بھی کرتے آئے ہیں، پہلے انبیاء کے ساتھ بھی انہوں نے کیا ہے، آپ اپنا کام کیجئے۔ تو اللہ اپنے نبی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حوصلہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھیے، معاف کیجئے، درگزر کیجئے۔ اسی طرح آگے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور ان لوگوں میں سے جن نے کہا کہ ہم مددگار، نصارہ کہتے ہیں مددگار کو، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اگر اللہ کے مددگار ہوتے تو اللہ رب العزت نے ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، ان لوگوں میں سے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے وہ اللہ کے مددگار نہیں تھے، وہ اپنے منہ کے منہ بس بولتے تھے کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ وہ کیا کہتے تھے اخذنا میثاقہم، اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا ہے۔ پہلے تو یہودیوں کی بات کی، پھر فرمایا ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا ہے۔ تو انہوں نے کیا طرز عمل کیا فنسوا حظا مما ذکروا بہ، انہوں نے بھی وہی عمل اختیار کیا، بہت سا حصہ بھلا دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کا انجام ہم نے کیا کیا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ان کے اس عمل کی وجہ سے ہم نے ان کے درمیان عداوت، دشمنی کو ڈال دیا ہے، بغض کو ڈال دیا ہے۔ آج ہم اسے اپنی زندگیوں میں دیکھیں، آج اگر ہم وہی عمل کر رہے ہیں، اگر ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے، قرآن پر عمل نہیں کر رہے، اس کے احکامات کو نہیں سمجھ رہے، اس کی تعلیمات کو نہیں سمجھ رہے، اس کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، اس پر عمل نہیں کرتے، تو یاد رکھیے ہم میں بھی وہ چیزیں آ چکی ہیں۔ عداوت دیکھیے دور کہاں جاتے ہیں، اپنے گھروں کی حالت کو دیکھیے، اپنے خاندانوں کی حالت کو دیکھیے، اپنے معاشرے کی حالت کو دیکھیے، اپنے شہر ملک کی حالت کو دیکھیے، ہر جگہ عداوت پھیلی ہوئی ہے، چاہے وہ سیاست کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، حتیٰ کہ علماء میں بھی یہ حسد آ چکا ہے، یہ بغض آ چکا ہے، یہ عداوت آ چکی ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ صرف قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے۔ جب وہ دور ہو گئے تھے اللہ نے ان کے لیے اس طرح کا معاملہ کر دیا، یہ سزا دے دی۔ اگر آج ہم بھی قرآن سے دور ہوں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کو پس پش ڈال دیں گے، تو ہمارے ساتھ بھی یہی عمل ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہے ہیں، آگے فرمایا وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ آپ کو ان کی بھی خبر دے گا جو یہ کام کرتے تھے۔ یعنی یہودیوں کے بارے میں بھی بتا دیا، عیسائیوں کے بارے میں بتا دیا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کی کتنی باتوں کو مانا، ان کے ساتھ کیا بہیو کیا، سارا تذکرہ کیا۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم، اہل کتاب تمہارے پاس آ چکے ہیں رسولنا، ہمارے رسول، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، وہ تمہیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں وہ اکثر چیزیں جن کو تم کتاب میں سے چھپاتے ہو۔ اللہ رب العزت نے کیوں یہ فرمایا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھا جائے اس وقت ایک یہودی عورت اور ایک مرد آئے جو شادی شدہ تھے، انہوں نے زنا کیا تھا، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسلام میں جو شادی شدہ زانی ہے اس کے بارے میں کیا حکم پاتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی سزا رجم ہے۔ تو کہتے ہیں ہماری تورات میں تو نہیں ہے۔ جب تورات کو لانے کا حکم دیا گیا، تورات لائی، وہاں پڑھا، اور جہاں رجم کی آیت تھی
وہاں اس نے ہاتھ رکھ لیا تو عبداللہ بن سلام تھے، انہوں نے اس کے ہاتھ کو ہٹایا اور فرمایا کہ تراج میں بھی رجم ہی کا حکم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رسولوں کو بھیجا اور ان کے ہر ایک چیز کو واضح کر دیا جن کو وہ چھپایا کرتے تھے، کیونکہ دوسرے پارے میں بھی پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جو یہودی لوگ ہیں، مشرکین ہیں، یہ کتاب کو، قرآن پاک کو اس طرح جانتے ہیں، یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ تورات میں دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود تھی کہ نبی ایک آئے گا، کتاب لے کر آئے گا، شریعت لے کر آئے گا، من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، اور جب تمہارے اندر آ جائے، تم میں آ جائے تو تمہارا حق ہے، تم نے سب کچھ چھوڑ کے اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی بات کو ماننا ہے، قرآن کی بات کو ماننا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں کے اس نقشے کو بیان کیا اور آگے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب منیر، اللہ رب العزت کی طرف سے نور اور کتاب مبین بھی آ چکی ہے۔ کچھ مفسرین نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لیتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نور سے مراد بھی کتاب ہے، اور یہی سچی بات ہے، یہی راجح قول ہے کہ نور سے مراد بھی قرآن پاک ہی ہے، کیونکہ اس کا پتہ ہمیں اگلی آیت سے چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہدی بہ اللہ، اللہ رب العزت اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ اس نور اور کتاب مبین کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جو اللہ رب العزت کی رضا کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا جائے، اللہ رب العزت کی منہیات سے رک جایا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منہیات بتائی ہیں ان سے رک جائے۔ یہ ہے اللہ کی رضا، کیونکہ اللہ رب العزت کی رضا، اللہ کی محبت بھی ہوتی ہے، اس کی نشاندہی میں قرآن سے ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تمہیں فاتبعونی، میرے رسول کی پیروی کرنا ہوگی، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی رضا، اللہ کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی پیروی ہی میں ہے۔ جب یہ پیروی کرتا ہے تو اللہ ہدایت کس چیز کی دیتا ہے؟ فرمایا سبل السلام، اللہ اسلام کے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے، اسلام کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اور کیا ہدایت ملتی ہے؟ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ اندھیروں سے نکال کر، گمراہیوں سے نکال کر، جہالتوں سے نکال کر، شرک سے نکال کر، بدعات سے نکال کر صرف توحید کی طرف، نور کی طرف، راہ ہدایت کی طرف لے آتا ہے۔ آگے فرمایا بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ رب العزت کے اذن کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ اور وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ انہیں سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے، سیدھے راستے کی طرف چلا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا یہ وہ لوگ تھے ان کے بارے میں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، جنہوں نے اس رسول کی بات کو مانا، نور و کتاب مبین پر عمل کیا، اس کے احکامات کو مانا، اس کے واقعات کو پڑھا، اس سے نصیحتیں حاصل کی، اس سے عبرتیں حاصل کی، اس میں جو احکامات آئے تھے ان کو دل و جان سے تسلیم کیا، ان پر عمل کیا، منہیات سے رک کر اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی۔ یہ ہے کتاب کا حق، جو اس طرح کام کرتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، راہ ہدایت پر آتا ہے، ظلمات سے، اندھیروں سے، گمراہیوں سے، جہالتوں سے، شرک و بدعات سے، خرافات سے، رسم و رواج سے اللہ پھر اس کو نکال دیتے ہیں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کا قصہ بیان کرنے کے ہمیں ساتھ ساتھ یہ سبق دے رہے ہیں کہ صرف اس کو بیان کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ تمہیں یہ نصیحت دی جا رہی ہے، تمہیں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ اگر تم نے ان کی طرح عمل کیے
پسے پش ڈالا، اللہ کے وعدوں کو توڑا، ان کی طرح کتاب پر عمل نہ کیا، اللہ کے احکامات کو پسے پش ڈالا، منہیات سے نہ رکے، تو تمہارا انجام بھی ان یہود و نصارہ کی طرح ہوگا۔ لیکن تمہارے پاس رسول آ چکا ہے، تمہارا حق بنتا ہے اس کتابیں جو نور و کتاب مبین کہا گیا ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ اور اس کے رسول کی پیروی کر لو۔ آگے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، ان لوگوں نے بھی کفر کر دیا جن لوگوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی معبود ہے، وہی اللہ ہے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب مان لیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یقیناً انہوں نے انکار کر دیا ہے، کفر کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تو صحیح، پوچھئے تو صحیح، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے تم جنہوں نے اپنا معبود حضرت عیسیٰ کو مان لیا، مسیح ابن مریم کو اپنا رب مان لیا، اللہ مان لیا، ان سے پوچھے اگر اللہ عیسیٰ کو، اس کی ماں کو اور جتنے بھی لوگ اس زمین میں ہیں سب کو ختم کر دے، سب کو ہلاک کر دے، تو بتاؤ کوئی ہے جو اللہ سے پوچھ سکے، جو اللہ سے سوال کر سکے یہ تو نے کیوں کام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا محمد ان سے پوچھئے تو صحیح یہ کس گمان میں ہے، کیا گمان ہے، کیا دلیل ہے ان کے پاس کہ عیسیٰ رب ہے، عیسیٰ معبود ہے، عیسیٰ الہ ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا چھوڑ دیے سارے کام کو، مان لیجئے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمان و زمینوں کے مابین ہے، ان کے درمیان بھی جو کچھ ہے وہ بھی ایک اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے معبود ماننا ہے، ایک اللہ کو مانو، عبادت کرنی ہے، نظر و نیاز کرنی ہے، عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، ہر معاملے میں توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، ایک اللہ رب العزت کی ذات کو سامنے رکھے، ایک اللہ کو مانے، بھروسہ کرے اسی پر، رزق مانگے اسی سے مانگے، اولاد مانگے اسی سے مانگے، عبادت کرے اسی کی کرے، نظر و نیاز کرے اسی کے نام پہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی ہر چیز کا مالک ہے، آسمان و زمین کا مالک ہے، آسمان و زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں اس کا مالک ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کیوں یہ بتایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تم مایوس نہ ہو جانا، بلکہ تم نے مجھ پر توکل کرنا ہے، اولاد مانگنی ہے مجھ سے مانگنی ہے، رزق مانگنا ہے مجھ سے مانگنا ہے، معافی مانگنی ہے مجھ سے مانگنی ہے، نظر و نیاز کرنی ہے میرے لیے کرنی ہے، کیونکہ سارے کام کرنے والا، اولادیں دینے والا، رزق دینے والا، آسانیاں پیدا کرنے والا، مصیبت کو، تکلیف کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا میں ہوں، کیونکہ اللہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس لیے اپنی مناجات کو، اپنی دعاؤں کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرے۔ اسی طرح آگے یہودیوں کے متعلق فرمایا وقالت اليہود والنصارى، یہودی اور عیسائی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بہت زیادہ محبوب تر ہیں، یعنی ہم اللہ کے بہت زیادہ محبوب بھی ہیں اور اللہ کے بیٹے بھی ہیں۔ یہ کن کا نظریہ ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اگر تم اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کے محبوب ہو، تو اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ جس کا کوئی اپنے بیٹے کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، کوئی اپنے بیٹوں کو، اپنے محبوبوں کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو بتاؤ تم جو گناہ کرتے ہو تمہیں عذاب کیوں آتا ہے؟ آگے ان کا یہ نظریہ تھا، وہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، وہ کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں گے لیکن ہمیں جہنم کی آگ صرف چند دن چھوئے گی۔ تو ان سے پوچھئے کہ جو اپنے محبوب کو، اپنے بیٹوں کو کوئی جہنم میں پھینکتے ہے، کوئی آگ میں پھینکتے ہے؟ تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، تم اللہ کے بیٹے نہیں ہو، اللہ کے محبوب نہیں ہو، اللہ کا محبوب وہی ہے جس کو اللہ نے خود بتا دیا، اور جیسے پہلے بھی آیت پڑھی ہے
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو اللہ کے رسول کی پیروی کر لو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہاری غلطیوں کو مٹا دے گا۔ یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے گناہوں سے درگزر کیا جاتا ہے، اسے معاف کیا جاتا ہے، نہ کہ اسے سزائیں دی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بل انتم بشر ممن خلق، تم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب نہیں ہو، بلکہ تم بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہی ہو، بشر ہی ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہیں اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے، اور جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں اس کے منہیات سے نہیں رکتے اللہ انہیں عذاب دیتا ہے۔ آگے فرمایا پھر وہی آیت وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، یہ بات یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ یاد رکھیے اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت، وما بینہما، اور زمین و آسمان کے درمیان بھی جو کچھ ہے اسی کا مالک، اسی کی بادشاہت اور صرف ایک اللہ ہی کی ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور سب نے سب اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ چاہے ہم دنیا میں جو بھی عمل کر لے، جتنے مرضی ہم بادشاہ بن جائے، وزیر بن جائے، امیر بن جائے یا غریب بن جائے، کوئی بھی ہے، سب نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، چاہے وہ فرعون ہی کیوں نہ ہو، وہ قارون ہی کیوں نہ ہو، حامان ہی کیوں نہ ہو، جو اپنے آپ کو وقت کے بادشاہ سمجھتے تھے، جو اپنے آپ کو مالدار سمجھتے تھے، لیکن وہ تب تک تھا جب تک ان کی زندگی تھی، لیکن وہ بھی اس دنیا سے فنا ہو چکے، ختم ہو چکے۔ دنیا سے اللہ رب العزت نے ان کے واقعات کو عبرت بنا کر ہمیں یہ سبق دیا کہ تم بھی ان کی طرح تکبر میں نہ آ جانا، ان کی طرح تم بھی بڑائی کو ظاہر نہ کرنا، ہم بڑے ہیں، بڑے عہدوں والے ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، سب نے ختم ہو جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جب سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وإلیہ المصیر، اس اللہ رب العزت کی طرف لوٹنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کسویں بارے میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، جب تم نے مرنا ہے تو ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی منزل کو یاد رکھنا چاہیے، ہم جس منزل کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں وہ ہماری کہیں منزل دنیا دار تو نہیں بنی ہوئی کہ دنیا حاصل کرنا ہماری منزل تو نہیں ہے، اصل منزل وہ ہے تو آخرت کی منزل ہے، جہاں ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے، جہاں ہم سب کے لوٹنے کی جگہ ہے، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اہل کتاب کو یہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول ان کے کہہ دیجئے قد جاءکم رسولنا، تمہارے اندر ایک رسول آ چکا ہے، یبین لکم، جو تمہیں کھول کھول کر باتیں بتاتا ہے، تمہارے لیے احکام بتاتا ہے، منہیات بتاتا ہے، حلال و حرام بتاتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز بتاتا ہے، تمہیں نماز کے طریقے بتاتا ہے، زکوٰۃ کے مقدار بتاتا ہے، رمضان کے مسائل، ہر قسم کے مسائل بتاتا ہے، تمہارے لیے وعدے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ تم میں رسول آ چکا ہے علی فترۃ من الرسل، فترہ کہتے ہیں کہ ایک انقطاع کو، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور اس لمبے عرصے کی وجہ سے فترہ کا لفظ بولا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے رسولوں کو بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور یہ ایسے نبی ہے جو تمہیں ایسی خبریں دیں گے جو ان 600 سال میں ہوئی ہے، اور ان سے پہلے جو واقعات ہیں وہ بھی تمہیں بیان کرتے ہیں، جو آنے والے ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ آگے فرمایا ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، یہ تمہیں اس لیے کہا جا رہا ہے کل قیامت کے روز تم یہ نہ کہنا کہ ہمیں کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا، ہمیں کوئی جنت کی خوشخبریاں دینے والا ہی نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے حجت کو قائم کرنے کے لیے کہا کہ تمہارے اندر رسول کو بھیج دیا گیا ہے، وہ تمہیں برے کام سے
برے کاموں سے روکتا ہے، ڈراتا ہے۔ ان اعمال سے بچ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ، بدعات سے بچ جاؤ، بتوں کی عبادات سے بچ جاؤ، خرافات سے بچ جاؤ، رسم و رواج سے بچ جاؤ۔ یہ ڈرا رہا ہے اور تمہیں خوشخبریاں دے رہا ہے۔ اللہ کے راہ کی طرف آ جاؤ، نیک اعمال کر لو، اللہ کے رسول کی پیروی کر لو، اس کے احکامات کو مان لو، منہیات سے رک جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اس طرح کے کام کرتا ہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ہم اس کے گناہ بھی ختم کر دیتے ہیں اور ایسی جنتوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ وہ انعام ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول یہی حکم دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے بھیجا؟ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، شاہد بنا کر بھیجا۔ ہم نے آپ کو نیک لوگوں کے لیے خوشخبریاں دینے کے لیے بھیجا اور برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھیجا کہ بچ جاؤ، قبر کا عذاب برا ہے، جہنم کا عذاب سخت ہے، بچ جاؤ، اس کی آگ بہت سخت ہے، اس کا ہر قسم کا عذاب سخت ہے، بچ جاؤ، میں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ جو نہیں ڈرتے تو کل قیامت کے روز کیا کہیں گے؟ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اللہ رب العزت کہیں گے کیا تمہارے پاس کیا کوئی ڈرانے والا نہیں تھا آیا؟ وہ آگے سے کیا کہیں؟ قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ، کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا۔ فَكَذَّبْنَا، ہم نے اس کی باتوں کو جھٹلا دیا۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے کوئی نازل کچھ نہیں ہوا، یا تم اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہو۔ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم تو گمراہی میں ہو۔ اس طرح کی باتیں کی گئی۔ آج کے علماء کو دیکھا جائے، اگر وہ آپ کو راہ ہدایت کی طرف، سیدھی راہ کی طرف لانا چاہتے ہیں، قرآن کی بات کو مانتے ہیں، آپ قرآن کی بات کرتے ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں، اس کی طرف لاتے ہیں، تو آپ کا حق بنتا ہے آپ قرآن کو تسلیم کیجئے، حدیث کو تسلیم کیجئے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دنیا میں راہ ہدایت پر رہنا چاہتے ہو، کبھی گمراہ نہیں ہونا چاہتے، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک سنت رسول ہے، تم اس کو تھامے رکھو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ اللہ کی توحید کا پیغام لے کر آئے ہیں، اپنی قوموں کو ڈرانے کے لیے آئے ہیں اور خوشخبریاں دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ کہہ دیا کہ تم پر کل قیامت کے روز یہ نہ کہنا کہ ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا فقد جاءکم بشیر و نذیر، یقیناً تم میں ڈرانے والا آ چکا ہے، خوشخبری دینے والا آ چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس قرآن کو مکمل کیا اور اس دین کو مکمل کیا اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی جو آج قرآن سے انحراف کرتا ہے، قرآن سے منہ موڑتا ہے، احادیث سے منہ موڑتا ہے، اسلام سے منہ موڑتا ہے، اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، اس کے منہیات سے نہیں رکتا، تو یاد رکھیے وہ راہ ہدایت پر نہیں بلکہ راہ گمراہی پر ہے اور غلط راستے پر چل رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ نے تمہارے اندر رسولوں کو بھیجا اور یہ حجت، یہ دلیل قائم کر دی، کل قیامت کے روز تم کوئی بہانہ نہیں پیش کر سکو گے ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں، ہمیں کسی نے ڈرایا نہیں۔ آج ہمارے منبر و محراب بھی اسی بات کی دعائی کرتے ہیں، یہی بلاتے ہیں قرآن کو پڑھ لیجئے، احادیث کو پڑھ لیجئے، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے، تفسیر کے ساتھ پڑھ لیجئے، مسائل کو سمجھ لیجئے، کم از کم تم وہ اعمال سیکھ لو جو تم زندگی میں کرتے ہو، ان کے بارے میں تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، کیا یہ میری نماز جو میرے نبی نے حکم دیا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس کے مطابق بھی ہے یا میری کسی اور کے مطابق ہے، یا وہ میری نماز ہے جو میرے نبی کی نماز نہیں ہے؟ کیا میں روزہ رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، حج کرتا ہوں، یا کوئی بھی عمل کرتا ہوں، اسے اپنے میزان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لانا چاہیے، ان سے ملانا چاہیے۔ اگر ان سے ملتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتا تو اس کو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے،
کوئی اس کو فائدہ نہیں ہونے والا، نہ دنیا میں ہونے والا ہے نہ آخرت میں ہونے والا ہے، بلکہ ایسے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا۔ کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ بتاؤ تم مفلس کسے سمجھتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا ہم مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس درم و دینار نہیں ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا نہیں، میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اپنے روزوں کو بھی لے کر آئے گا، نمازوں کو بھی لے کر آئے گا، قیام کو بھی لے کر آئے گا، سجود و رکوع کو بھی لے کر آئے گا، صدقہ و خیرات کو بھی لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، اس نے حرام مال کھایا ہوگا، حرام مال کمایا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، ناجائز کسی کا حق مارا ہوگا۔ لیکن کہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت حقدار آتے جائیں گے، اس کی نیکیوں میں سے مظلوموں کو اس کا حق دیتے رہیں گے، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حقدار ابھی باقی ہوں گے، جن پر اس نے ظلم کیا، جن کا مال کھایا، جن پر ظلم و زیادتی کی، وہ بھی باقی ہوں گے۔ پھر اللہ کیا کریں گے؟ ان کے جو گناہ ہے اس کے پلڑے میں ڈال دیں گے، اور اس کے اتنے زیادہ گناہ ہو جائیں گے، پھر اسے حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بال گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں مفلس یہ شخص ہے۔ اس لیے ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں اور دیگر اعمال کرتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا قرآن سے حدیث سے ثابت ہے؟ کیا یہ ہمارا وہی طریقہ ہے جو ہمارے نبی کا طریقہ تھا؟ اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم بھی ان مفلسین میں سے آ جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسا مفلس نہ بنائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔